کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ تیری ذمہ داری تھی. جب تیرے پیچ میں کسنے لگتا ہوں پھر کہتا معاف کر دے معاف کر دے. پیچ اپنے ڈھیلے کرتا کیوں ہے؟ تمہیں بہترین بنایا. تم اپنے آپ کو دیکھ کر, اپنی حالت کو دیکھ کر, دوسروں کے مزاج کو دیکھ کر تم ان کی تعریف کرو, اپنے کو نیچا سمجھو. ہو ہی نہیں سکتا. وہ لباس میں آگے آ جاویں, کپڑوں میں آگے آ جاویں, مکانوں پہ آگے آ جاویں, دکانوں پہ آگے آ جاویں, ہوا کے اندر جہاز چلانے پر, سمندروں میں کشتیاں چلانے پہ آگے آ جاویں. مجھے میری کبریائی کی قسم وہ پہاڑوں آسمانوں سے اونچے ہو جاویں. جو خیر اللہ نے تمہارے اندر رکھی وہ خیر کسی میں رکھی کوئی نہیں. اللہ نہیں کہہ رہے. یار کی بات نہ مانتا بات تھی میرا دیدو, بیوی کی بات نہ مانتا, استاد کی بات نہ مانتا. یہ کیسا کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہ جس نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا ہے. ہم بھی کوئی قوم ہے یار, ہماری حالت دیکھو ہم کیسے ہیں یار. ان کو دیکھو, ان کو دیکھو جن کو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. میرا محبوب ان کو دیکھ کر میری بنائی ہوئی, میری بتلائی ہوئی راہ سے ان کو کہہ دو بھٹک نہ جانا. یہ آپ کو جانتے ہیں کما یعرفون ابناہم, یہ ایسے جانا ہے جیسے اپنے بچوں کو اس سے زیادہ آپ کو پہچانتے ہیں. نہیں ماننا انہوں نے. اور یہ ہوتے کون ہیں آپ کو ماننے والے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. برابر ہے انہیں سمجھائے یا نہ سمجھائے, یہ ایمان نہیں لانے گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. بچو اس دن سے کہ اللہ ہمارے دلوں پہ مورے نہ لگا دے. اور کیا کہہ رہے؟ یہ دنیا کی نمود و نمائش, یہ چمک, یہ پھوپھا کیا ہے؟ غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ پردہ ہے ان کے درمیان اور عذاب کے درمیان, ان قریب جکڑنے والا ہوں. کون سی ایسی بات ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو نہ بتلائی ہو قرآن کریم کے ذریعے؟ اور قرآن ہے کیا؟ آپ کو پتہ قرآن کیا ہے؟ مالک کائنات نے اس مخلوق کو پیدا کرنے سے کہتے ہیں 2000 سال پہلے قرآن کی تلاوت کی. جو اللہ کے اندر تھا اللہ نے سارا نکال دیا. جو اللہ کے اندر تھا اللہ نے تلاوت کی اس قرآن کی. جو اللہ کا خفیہ خزانہ تھا وہ اللہ نے ظاہر کر دیا. جب یہ قرآن کریم کی تلاوت ظاہر ہوئی تو فرشتے تکنے لگے, دیکھو ہو یہ کون سا کلام ہے. آپ کو دیکھا نہیں, آپ کو بھالا نہیں, رہن سہن نہ دیکھا, رشتہ داری نہ دیکھی, خاندان نہ دیکھا, کاروبار نہ دیکھا, نہ مکان دیکھا, نہ دکان, نہ رقبہ دیکھا, نہ ذمہ. یہ فرشتے چھالے مارنے لگے, کہنے لگے واہ 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 واہ, کتنے مقدروں والے وہ لوگ ہوں گے جن کو یہ قرآن کریم کی دولت دی جائے گی. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں اور ہمارے یہاں پڑھنے کو تیار کوئی نہیں. وہ اردو بازار کے اندر دھکے کھا رہے, تاج کمپنی کے اندر جا رہے, مکتبہ عثمانیہ پہ جا رہے, جگہ جگہ جا رہے. کیا کر رہا ہے؟ مکتبہ اسلامیات میں جا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ بچی کی شادی ہے, قرآن پاک ذرا سنہری حروف والا دے دو, چمکدار پنے والا دے دو. اس میں گوڑی سے پوچھو 10 سال ہو گئے جو باپ دونوں ہاتھوں میں گاڑی میں اگے رکھ کے قرآن پاک لایا تھا, تجھے بچوں کا اللہ اکبر سے چھوڑنے کی الماری کھولنا نصیب ہوئی. تجھے 10 سال کے اندر وہ قرآن پاک بھی کھولنا نصیب ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ یہ ہے کیا کتاب؟ مرد نے نہیں پڑھے اسے بیوی کے حق کا پتہ کوئی نہیں, بیوی نے نہیں پڑھی مرد کا حق کا پتہ کوئی نہیں, ماں باپ کے اولاد نے نہیں پڑھا ماں باپ کے حق کا پتہ کوئی نہیں, ماں باپ نے نہ پڑھا اولاد کے حق کا پتہ کوئی نہیں. آج بھی ہمارے اندر وہ جاہلانہ رسومات آج بھی موجود ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ, متوجہ کرو, آواز آ رہی نہیں آ رہی بھائی؟ بات چھوڑو, بتاؤ, تماشا لگا رہے گا انشاءاللہ. میری طرف دے. اب بھی بولنا ہمارے یہاں مزاج ہے کیونکہ ہم بھی مہاجر انڈیا سے آئے, گو کہ برادری نہیں, قریب قریب تو سارے تھے.
اب بھی 4 آدمی ہمارے گھر کے اندر کسی اہم امور پر گفتگو کر رہے ہوں، گھر کے اندر سے بیوی بہن بیٹیاں، تیرا کیا کام ہے، چل پر ہٹ جا، بڑوں کی بات ہے۔ اور وہ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے تاج نبوت پہنایا اور باپ نے مخالفت بھی، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ کیا کہہ رہے اللہ؟ اگر باپ ہدایت پہ نہیں، بیٹے کو اللہ نے راہ دکھلا دی تو باپ بوڑھا بھی ہو، اگر بیٹے کو اللہ نے سیدھا راستہ دے دیا تو باپ کو بیٹے والے راستے پہ چلنا پڑے گا، ماننی پڑے گی۔ ڈانگ چھوٹا نہ کرے، اف نہ کرے۔ یا بھی اللہ نے 4 حق بتائے باپ کے، ماں باپ کے۔ سناؤں 4 حق کون سے بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ احترام، کہہ دو زور سے انشاءاللہ۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ دوسرا ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ 4 حق بتلائے۔ او کلاہما اف ولا تنہرہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ خبردار، اف کیا کہیں میں؟ زبان نہیں، ہونٹ نہیں۔ تکیے کے اوپر سر، سرانے پہ سر رکھا ہوا، ابا نے آواز دے دی اٹھیو، ماں نے آواز دے دی پانی ٹنکی چل رہی، موٹر چل رہی، ٹنکی بھر گئی، ٹنکی بند کر دے، تو اس نے تکیے پہ یوں کر کے سر کر دیا، یہ اف۔ اللہ فرما رہے خبردار، اگر یہ اوفر مجھے ناگواری آ گئی تو تیری 70 سال کے عمل ضائع کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ رکھ اف، آگ کا مٹکانا، بھووں کا اوپر چڑھانا۔ میں چل رہا ہے 6 اوور، 6 آخری 6 بالیں رہ گئی، 6 بالوں پہ 18 رن، کھلاڑی نے دوڑنا شروع کر دیا، بیٹس مین نے اپنا بلہ زمین پہ ٹھک ٹھک کر کے کرنا شروع کر دیا، اور اماں نے وہاں سے آواز دے دی بیٹے پانی پلائیو، بیٹے نے یوں کر کے کیا۔ ماں نے کہا تجھے سنتا نہیں، پلک جھپک دینا، یوں کر دینا، خبردار۔ فرمایا میرا بندہ اگر یہ مجھے اب تیری بے ادبی، یہ اشارہ اس پر مجھے غصہ آ گیا تو مجھے میری کبریائی کی قسم جہنم کے دروازے کھول دوں گا، جنت کے دروازے بند کر دوں گا۔ اب بتاؤ، ماں باپ کے آگے ٹانگے ٹھا ٹھا کے پڑے ہوئے یوں کر کے کھوتوں کی طرح، اسے اللہ پاس کریں گے امتحانوں میں؟ نہیں نوکری ملے گی تجھے، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا، جو ماں باپ کا ادب ان کے آگے پیٹ کرے گا، ٹانگے پسار پسار کے پڑے گا، ماں باپ کو محتاج بناوے گا 10 روپے کا، اور ماں باپ سے کھانے پینے یہ پکڑا دے، روٹی دے دے، یہ کہ خبردار۔ ان سے کندھے مٹکا مٹکا کے، ہاں امی نے بلایا، فرمایا خبردار اف نہیں کہنا، بات کرنے میں نرم لہجہ رکھنا، جی 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 کہنا، یوں نہیں کہنا کیا ہوا، پھر کیا ہو گیا، کر دیا، کیا ہو گیا، پھر کر دیا تو کر دیا، مار لے مار، خبردار۔ ساری رات کے ایک ٹانگ پہ پانی لے کے کھڑا ہو، خبردار یہ نہ کرنا، اب میں ایک ٹانگ پہ کھڑا رہوں گا تو دوسری ٹانگ میں میرے درد ہو جائے گا، کھڑا ہو جا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ 2 چیزوں پہ تیرا میرا سمجھوتا کوئی نہیں ہونے کا، زانی زنا پہ توبہ کرے معاف کروں گا، شرابی شراب پی کے توبہ کرے معاف کروں گا، جواری جوا کھیل کے توبہ کر لے معاف کر دوں گا، چور چوری کر کے چوری کرے معاف کروں گا، ماں باپ کا نافرمان ہو اور جس نے میرے راستے میں شرک ٹھہرایا اور اس نے توبہ نہ کی، ماں باپ کا نافرمان جس نے ماں باپ کو رلاتے قبرستان بھیج دیا، مجھے میری کبریائی کی قسم میرا کرم ہے مکے مدینے بھی جا کے مرے، ماں باپ ناراض ہو کے مرے، میں معاف کوئی نہیں کروں گا، وہ اس کی مرضی ہے معاف کر دے۔
یہ جتنے سارے بیٹھے خدا پاک کی قسم ہے جنہوں نے میرے عزیزوں 75 سال ہو گئے باپ کی ماں کو جو حصہ ملا تھا مامے کیسے اور باپ کو جو حصہ ملا تھا دادے کی وراثت میں سے 70 سال ہو گئے یہی بیٹھ کے انہوں نے سنبھال رکھا ہے، لیکن آنے والی نسل نے 5 سال کے اندر اس کا بیڑا غرق ہی کر دیا ہے۔ کیا تمہاری بہنوں نے بھی کہا تھا زمین بیچ؟ ایسی زمین کا کیا فائدہ جو ہمیں خوشیاں نہ دے سکے، ہمیں اے سی نہ دے سکے، ہمیں مکان نہ دے سکے، ہمیں سکی روٹی نہ دے سکے؟ کیا تیری ماں پتھر کھاتی رہی؟ کیا تیرا دادا چمڑے چباتا رہا؟ کیا تیرا ابا خاک چھان کھاتا رہا؟ رب اکبر کی قسم ہے وہ بھی یہی کھا پی کے بوڑھے ہوئے جو اللہ اکبر تو جوانی کے اندر اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ بغیر ہاتھ دھو کے کھانا گھر میں نحوست، نوچ کے بڑے بڑے لقمے کھانا نحوست۔ قربان جاؤ آمینہ کے لال مکے کے در یتیم پر، معراج کے دولہ سارے نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان جاؤ نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا، روزہ رکھنے کا طریقہ بتلایا، لقمے کے سائز کا طریقہ بتلایا، اور منہ میں لے کے دانتوں کے نیچے لقمہ چبانے کا بھی طریقہ بتلا کے چلا گیا ہے۔ ایسا رہنما جب تو چلے تیرے قدموں کا سائز کتنا ہونا چاہیے؟ لمبے لمبے قدم اٹھا کے چلنا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے چلنا۔ جب تو زمین پر اللہ کی چلے گا سینہ تان کے یوں کر کے چلنا، یا منڈی نیچے گرا کے اپنی گردن جھکا کے چلنا۔ یہ طریقہ بھی جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے نے آپ کو مجھے بتا دیا ہے۔ یہ کرتا اتارنے کا طریقہ، پہلے سجا بازو اتارنا کہ کھبا اتارنا، پہنتے ہوئے پہلے گلے میں پہننا ہے سجے بازو میں پہننا۔ سنو میرے نوجوانوں، اللہ اکبر، جب کرتا پہننے کی باری آئی فرمایا پہلے سجے بازو میں پہنیو، پھر یہ اپنے گلے میں پہنیو، پھر بائیں بازو میں پہنیو۔ جب اتارنے کی باری آئی اسی طریقے سے اتاریو۔ تجھے طریقہ یہ عام بندہ نہیں بتا رہا، سارے نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ بتلا رہا ہے۔ پہلے کرتا پہنیو تاکہ سلوار بدلتے ہوئے، پجامہ بدلتے ہوئے، تہمت بدلتے ہوئے تیرے محرموں کے سامنے بھی تیرا پردہ ظاہر نہ ہو جاوے۔ باتھ روم میں جا کوشش کر اندھیرے میں نہ، ورنہ زیرو واٹ کا بلب جل جائے یا بجل جائے، کوشش کریے بار بار اپنے سندے کی جگہ پہ ہاتھ نہ لگائیو، وگرنہ اتنا تو پردہ کر لیو تیرا آگا پیچھا چھپ جائے۔ خدا کی زمین والی مخلوق نہیں دیکھ رہی، آسمان والی تو دیکھ رہی ہے۔ اتنی غیرت دی اسلام نے، اتنا غیرت والا جو روڈوں پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرے، اتنا غیرت دی اسلام نے جو بہن ابھی گرمی کا موسم آ رہا ہے، تمہارے کپڑے کہاں چلے جائیں گے؟ قربان جو اللہ نے ایسا سونا نبی عطا فرمایا جس نے گلی کے راستے کا بھی طریقہ بتلایا۔ آج میرے عزیزو جس کا دل چاہتا ہے ٹرالی پر اتنے بڑے بڑے خنجر لگا کر، اب میرے عزیزو جب اپنے کھیت کو کاٹتا ہے بناتا ہے، اتنا مسلمانوں کا رستہ کاٹتا ہے۔ شادی بیاہ کا طریقہ بتلایا، مسجد میں آنے جانے کا طریقہ بتلایا، نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا، گلی کا طریقہ بتلایا۔ مکے مدینے والے نبی نے گلی کا طریقہ بتلایا کہ گلی کتنی لمبی ہونی چاہیے، 2 اونٹ ہوں، ایک اونٹ ادھر سے جاوے دوسرا اونٹ ادھر سے جاوے، دونوں کی کھال اور بغیر بال ٹکرائے بغیر دونوں آسانی سے گزر جائے، کم سے کم آمد و رفت کے لیے اتنا تو راستہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی سبق آپ کو مجھے مدینے والے سے مل رہا ہے۔ اتنی رہنمائی کہ 2 اونٹ گزر رہے ہوں، ایک اس پاس سے کیوں، دونوں آپس میں ٹکراویں نا، آرام سے دونوں گزر جائیں، کم سے کم اتنی گلی ہونی چاہیے۔ یہاں تو جس کا دل چاہتا ہے، جس کے پاس سائیکل آئی اس نے ایک تھلی بنا لی، جس کے پاس موٹر سائیکل آئی اس نے گھیسی بنا لی، جس کے پاس کار آئی اس نے گھیسا بنا لیا۔ چل بے چل، تیرا باپ کی ہے، ہم کر لو، با چل کر سر میں ایسے بھدواؤں گا یاد کرو گے۔ چلو پھر آمد و رفت والی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ پیشاب تو دور کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمد و رفت والی جگہ پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اللہ اکبر،
आमद रफ्त की जगह मत नमाज पढ़ ताकि मुसाफिरों को दुश्वारी ना हो, हगना मूतना तो दूर की बात। अब जिसके जानवर गुजरे गली में से 5 भैंसे गुजरी, 3 ने हक दिया, तेने 2-2 5-5 किलो का गोबर कर दिया, तेरे मेरे का पैर फंस गया, मैं दुआएं दूंगा तुझे? अल्लाह गोबर के अंदर पैर गंदे करने वाले को जन्नतुल फिरदौस में होगा, या अल्लाह इस रईस ने मेरा पैर भरा, इसका मुंह भर दे अल्लाह ताला। तौफीक है किसी को उठाने की, लेकिन मिठाई की हद ये है, आगे खोता जोत रखा, पीछे टूटा हुआ रेड़ा जोड़ रखा, और इसके पीछे लिख रखा हाँ जी पास कर या बर्दाश्त कर, उसके पीछे लिख रखा जलने वाले का मुंह काला। अब बंदा पूछे तेरे से जलना के खोते से जलना थोड़ा? इतनी भी इतनी कितनी यूनिवर्सिटियां, कदम कदम पर स्कूल, कदम कदम पे कॉलेज, हर 40-50 घर के गांव के अंदर अपना स्कूल है, फिर भी इतनी मेरा अजीज हो इतनी तालीम की कमी, इतनी ना की तालीम की कमी, इतना तालीम का म्यार है मेरा अजीज हो। अल्लाह अकबर, गधा गाड़ियों के ऊपर लिख रहा है हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान पाकिस्तान पाकिस्तान, ये पहचान है। तेरे पासपोर्ट की वैल्यू कोई नहीं, मक्के में वैल्यू कोई नहीं। पीआईए की एयरलाइन जद्दा उतरती है, जहाज जद्दा उतरता है, कोई मुंह नहीं लगाता, व्हील चेयर वाला नहीं आता। इस कौम ने उनको भी पैसे पर लगा दिया, माल दो बस। कितना हज जैसा मुकद्दस अमल है, घटा है जी, इस्लाम का फरीज़ा है। सारी जिंदगी जमा जोड़ी करते रहे, कमेटियां लाटरियां डालते रहे, 50 साल हो गए अल्लाह के घर की देखने की हसरत को, मदीने जाने की हसरत को। 50 साल के बाद मेरे अजीजों जाना मुकद्दर हुआ। खुदाए पाक की कसम, तुम्हें अंदाजा नहीं उम्रा करने वाला कितने मुसलमानों के हाथों में बिक के गया है। शनाख्ती कार्ड वाले ने 2 नंबरी की, सबकी बात नहीं करता, पासपोर्ट वाले ने 2 नंबरी की, ऐसी कोई ऐसा नुक्स निकाल देंगे लाचारी हो जाएगा इंसान। अर्जेंट पासपोर्ट बनेगा इतने 1000 रुपया, पहले 5 दिन में मिला करता था, वो 1 महीने में लेने की करिए जी। इलेक्शन पर कागज इतने इस्तेमाल हो हुकूमत के पास, हमारा कसूर है? यहाँ ट्रैवल वाला कोई तुम्हारी एजेंसी खुली हो, उसने तुम्हें लाहौर बेचना है, 1-1 हज़ार रुपए पे हाजी बिक रहा, फिर यहां तुम्हें कह रहा है 250 मीटर, खुदा पाक की कसम उनसे हलफ लो, या वापसी पर जवाब दे, वरना क़यामत के दिन जवाब दियो। मैं अल्लाह के घर जा रहा हूं, बर्बाद होने थोड़ी जा रहा। कसम उठा के कहता हूं, यहां से जब जद्दा पहुंचता है और मक्के पहुंचता है, उसके अंदर उम्रा करने की हिम्मत ही कोई नहीं रहती। ऐसे लालच दे दे के इस पर गुफ्तगू करो खुदा के वास्ते। हर मस्जिद का मौलवी साहब समझावे। यहां से पहले लाहौर बेचा, कोई 2.5 लाख का, इंशाअल्लाह ताला 250 मीटर रिहाइश है, और अब आप जो 6-6 किलो के अंदर फिरने वाले, तुम्हें 250 क्या 250 मीटर तो वो है ना कि गाड़ी से उतर के होटल में जाने तक, फिर 250 मीटर वो है जो आपको गाड़ी जहाँ जाती कोई नहीं, आप पैदल चल के जाएंगे, फिर सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, फिर 100 मीटर आप और चलेंगे, 250 मीटर अंदर तक जाएंगे। 1 मील जब बंदा चले और 7 किलोमीटर का तवाफ करे और 8 किलोमीटर या 7 किलोमीटर की सही सफा मरवा करे, 15 मील बंदा चले, उसको याद ही रहता मैंने अपनी जहमत करनी कि दूसरे की करनी। 800 मीटर पर रिहाइश है जी, 900 मीटर के ऊपर, 900 मीटर पर रिहाइश है। उसकी नुकसान क्या हुआ मुझे बताएं। तुमने 10,000 रुपए बचाए, उनकी बातों के अंदर आ गए, उसकी वजह क्या हुई? जोर की नमाज तुम्हारी गई, फजर की नमाज तुम्हारी होटल के अंदर, मगरिबी इशा पढ़ने के वो तुम्हें जगह ही कोई नहीं मिली। कितनी बदनसीब है, कितना मुकद्दस से ट्रैवल वाले काम करते हैं, फिर भी जाकर हुजूर के रोजे के सामने उम्रे पर जाने वाला इनके लिए बद्दुआएं कर रहा है। उनको बताओ भाई इतना खर्च आएगा और वहां कम से कम इतने पैसे लेके जा। इज्जत 2-3 मुल्क है मेरे अजीजो, पाकिस्तान हो गया, इंडिया वाले भी नहीं, बांग्लादेश हो गया, भाई नाइजीरियन सूडानी हो गए, लाइनों में लग के खाना मिलता है। आपको पता है वो खाना कौन सा है?
مستقین جو مستحق حضرات زکات کے پیسوں کا کھانا، مسکینوں کا کھانا کہ فقیروں کا کھانا جن کے پاس ہے کوئی نہیں، جو اپنا اللہ واسطے کا تقسیم کر رہا، تم تو ماشاء اللہ 4 مربے کے مالک پھر بھی لائنوں میں کھڑے ہو، اور صحیح کہہ رہا ہو غلط کہہ رہا بھائی؟ تمہارا حق ہی نہیں بڑھتا کھانا کھانے کو۔ کتنے گروپ پکڑے؟ 4043 آدمی پکڑا جو یہاں سے رمضان میں عمرہ کرنے کی نیت سے نہیں بلکہ بھیک مانگنے گیا تھا۔ 4300 بندہ، جس میں غالباً 3000 پاکستانی تھے، عورتیں بھی بچے بھی بھیک مانگنے گئے تھے۔ اب تم اندازہ لگاؤ 3.5 لاکھ روپے کا عمرہ تھا رمضان میں، اگر گھر کے 2 افراد گئے 7 لاکھ تو انہوں نے وہ نکالنا، باقی انہوں نے سال کا خرچہ نکالنا۔ ظلم نہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کوئی وہاں پر آپ کو ترکی والا نہیں ملے گا، کوئی مصری نہیں ملے گا، پاکستان جیب کٹ گئی جی، کیا کروں پیسے گم ہو گئے جی، اللہ کے بعد واہ خدا کے گھر کے اندر جھڑکتے بھی رونا آتا ہے یار، کہیں تو عزت بچاؤ۔ پاکستان کی خاک کشادگی کی طرف جا رہا۔ اگلی بات کرنے سے پہلے بات کر کے جاؤں گا، جن کو تم نے ووٹ دیے نا وہ تو کم مجرم، تم زیادہ مجرم ہو۔ تم نے برادری کے رکھ رکھاؤ پر دیے، تم نے اللہ کے نبی کی ختم نبوت نہیں دیکھی، رونا کس بات کے اوپر؟ کیا پتا تمہارے علاقے کے اندر ایسا ہی اسٹیج سجاؤ مولوی صاحب، ایک پگڑی باندھ کے شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو، اور اس کا ماضی آپ کے سامنے ہو کہ اس کی تنخواہ 12,000 روپے ہے، مسجد کے حجرے میں رہتے سے 15 سال گزر گئے، وہ ایم پی کی سیٹ پر MNA کے الیکشن پہ کھڑا تھا، اس نے کہا تھا نفاذ شریعت لے کے آؤں گا، عافیہ صدیقہ کو واپس لے کے آؤں گا، فلسطین کے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤں گا، کشمیر کے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤں گا، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاؤں گا، یہ کنجری ناچ گانا بند ہونا چاہیے، آواز اٹھاؤں گا، شراب بند ہونی چاہیے، آواز اٹھاؤں گا، خلافت راشدہ کا نظام آنا چاہیے، اسمبلی میں آواز اٹھاؤں گا، کلچر پردے کا عام ہونا چاہیے، آواز اٹھاؤں گا۔ میں تمہاری نالیاں نہیں بنا سکتا، میں تمہیں کالج نہیں دے سکتا، میں یونیورسٹی نہیں دے سکتا، لیکن میں انشاءاللہ اگر تم ووٹ دو میں اس ووٹ کی اتنی قدر کروں گا، میں کٹ جاؤں گا لیکن تمہیں محمد کی غلامی دے کے جاؤں گا۔ کتنے ووٹ اس کی صدوقڑی سے نکلے؟ سبحان اللہ۔ یہ بھی رونا ہے کہ نہیں آیا؟ کس نے دیے؟ تم بد مذہب ہو، تم بت ہو، تم یہودیوں کے نصرانی ہو، مسلمانوں کی اولاد ہو، تمہارے سے تبلیغ کی بنیاد دوبارہ زندہ ہوئی، دین کا کام دوبارہ زندہ ہوا، جب ایسوں کے حلقوں میں 7 ووٹ نکلے تو دوسروں کا کیا ہونا؟ وقت کا شیخ الحدیث، وقت کا مفتی 1600 ووٹ لے، اور جسے نواز کی کل اللہ نہ وہ 1.25 لاکھ ووٹ لے، پھر تم کہتے ہو اسلامی نفاذ آنا چاہیے۔ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کا دم ہی کسی میں نہیں تھا۔ امریکہ جیسی سپر پاوریں، 50 ملکوں کی کافر طاقتیں افغانستان کے اندر آئی تھی، ان کی جرت نہیں تھی کہ ہمارا بال بگا کر سکیں۔ ہمیں تو اپنوں نے بیچا، ہمیں تو اپنوں نے مارا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اسلام، اسلام، جہاد، طالبان، نعرہ تکبیر۔ ریمنڈ ڈیوس کہاں گیا؟ آسیہ ملعونہ کہاں گئی؟ سلمان رشدی کہاں گیا؟ ختم نبوت کی توہین کہاں ہوئی؟ قرآن کہاں جلائے گئے؟ تم مر جاتے، بھوکے مر جاتے، یہ نیم اور بیری کے پتے چبا کے گزارا کرتے، کافروں سے امداد نہ لیتے، یہ حضور کے دشمن ہیں۔ پوری دنیا کا اسرائیل، پوری دنیا کا کفر فلسطین پر۔ ایک چھوٹے سے مجاہد کا کلپ آیا تھا اور وہ آنسوؤں کے ساتھ رو رہا تھا، ننھا فلسطینی کہہ رہا تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمان رمضان کا نہیں، عید کا آسمان پہ چاند دیکھتے رہے، جس رات چاند نظر آیا ہم اس رات اللہ اکبر مسلمان بچے آسمان پر بارود دیکھتے رہے۔ وہ دادا ہی نہیں بھولتا جو اپنے پوتے پوتیوں کی میتوں پہ بیٹھا تھا، انگلیوں کے اشارے کر کر کے کہہ رہا تھا کہ میرے بچوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ملاقات کرو تو امت کی شکایت کر دینا اور کہنا کہ تیری امت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے۔
4000 بچے लावारिस हुए, कहां से लाएंगे उनकी माँ, कहां से लाएंगे उनके बाप. लेकिन मेरे अजीजों, मगरिब ने तुझे अंदर और बाहर से छीन के रख दिया है. जा शीशे के आगे जाके खड़ा हो, नाराज ना होना, मैं हाथ जोड़ के जाऊंगा. चंदा दे या ना दे तेरी अपनी मर्जी की बात है. मुझे ये बता, जो बालों का स्टाइल है, अल्लाह की कसम सिद्दीक अकबर का नहीं था, हजरत उमर का नहीं था, हजरत उस्मान का नहीं था, अली का नहीं था, हजरत हसन हुसैन का स्टाइल नहीं था. 70,000 फरिश्ता जिसके जनाजे में, साथ के जनाजे में आया, उनका स्टाइल नहीं था. जो आज मेरी बच्चियों ने बाल गूंद रखे, सईदा फातिमा का स्टाइल नहीं था, अब आयशा खदीजा का स्टाइल नहीं था. मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम अपने चेहरों और बालों का स्टाइल कर कर किसको अल्लाह अकबर सच्चा कर रहे हो और किसको झूठा कर रहे हो? किसी सहाबी के कफ बता दो, सारे नबियों का सरदार, जिसको काफिर अपनी जिंदगी का आइडल मानते हैं, उनमें नबी का बचपने में क्या माँ आमना ने बाल काटे पफ निकालो, क्या माँ हलीमा ने सर में कंघी करके पफ निकालो, क्या बहन शिमा ने हाथों की उंगलियों से बालों को सीधा किया हो. 3 तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल रखे, तीनों तरीके से तरफ से हुजूर के बाल बराबर होते. या आपकी हलक मुबारक होती, गंज मुबारक, या आपकी जुल्फे मुबारक कानों की लो तक, या कंधों मुबारक तो होती. खब्बी तरफ मांग निकालना, यहाँ चीर काटना ईसाइयों की अलामत, इधर निकालना यहूदियों की अलामत है. बाल ऊपर करके दरमियान में मांग निकालना जनाब मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. 15-15 मिनट खड़े हो रहे हैं, किसकी तकजीब कर रहे हैं, किसको झूठा साबित कर रहे हो? फौजी कट और यहूदियों का कट है ये. चारों तरफ से बाल मोड़ देना, ऊपर कुप्पा सा बना देना. माँ कही अंग्रेज लगा, हमारा तो लगा ना भाई. तो बालों की कटिंग देकर दादे पे गए, अपने दादों पे. दादा तो इतनी सारी वो तोड़ी की भट उठा के लाया था, तब उसके बाल ऐसे हुए थे, इस तरह थोड़ी हुए थे ना. मेरे प्यारे, रात का वक्त है, मैं झूठ बोल के जाऊं मुझे क्या मिलेगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करो. मेरी घरवाली मुझे जरा कहीं जाना था, आए हम लेट हो गए, तो घरवाली साथ ही है, हम साउथ अफ्रीका गए. मैंने कहा खबरदार, बुरके पर अटैक होगा, ना उतारियो. हमें सीधे इमिग्रेशन के अंदर ले गए. एक नाथ खान थे पाकिस्तान के शाह साहब, हमने ना अपना लिबास उतारा, ना टोपी भी उस तरह सर के ऊपर. मैं कहा खबरदार, बुरका ना उतरे तरह. अंदर ले गए 1 घंटा में, बल्कि वहां से हमने अगली फ्लाइट में उसी दिन 8 बजे पहुंचे कराची से. रात चले, पता नहीं 2 पहुंचे 2 बजे, वहां से चले सुबह 8 बजे हम पहुंचे साउथ अफ्रीका. 13 घंटे की फ्लाइट. फिर वहां से 1 घंटे की फ्लाइट लेके हमने जाना था, डरबन जाना था जुमा पढ़ाने के लिए. मगर लेट हो, लेकिन इसी किरदार से सुकून से बैठे रहे. खुदाए पाक की कसम, फिर मौलवी जी बताऊं, मुझ जैसे वजूद वाले की व्हील चेयर को चलाने के लिए औरतें आ गई, मर्दों को परे धकेल दिया. रोती भी जा रही थी, हमारी व्हील चेयर भी चलाती जा रही थी, और वो अपनी जुबानों के अंदर पूछ रही थी, ये कौन लोग हैं? हम तो इनको देखकर हम तो जानवर लग रहे, इंसान तो ये हमारे सामने आए. पता नहीं कौन सा मुल्क था, वो औरत सामने बैठ के रोई जावे, हाथ बढ़ा के मुझे कलमा पड़ा. 2 बजे रात को पूरी फैमिली ने कलमा पड़ा. अल्लाह. अगले दिन बुरके के अंदर, पूरे बुरके में, और मर्द पहले दिन का मुसलमान, सर के ऊपर पगड़ियों का, हाथ तक टखनों से ऊपर अबाया, उसका बच्चा भी, उसकी बच्ची यूं बुरके में. मैंने कहा कौन है? कहा जो कल ये 4 अफराद मुसलमान हुए थे, ये दीन सीखने आए हैं और कह रहे हैं इस्लाम बताओ कैसा होता है. मेरी रोनियां आ गई, मेरे हंजू निकले. मैंने कहा अल्लाह की कसम, कल तक तो मुझे नहीं पता था, आज तुम्हारा किरदार देख के पता लगा इस्लाम ऐसा नहीं, इस्लाम ऐसा होता है. हम तो खुद तलाश करने आए तुम्हारे पास इस्लाम. रक्शे के अंदर बैठी हुई फोन कर रही है, पूरे रायविंड रोड को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है, डूब के न मर जावे. ये गैरत है, ये पकड़ियों का सिला. ये इस रोड से यूं करके यहां से गुजर कर कोट राधा किशन तक तेरी मेरी बेटी जावे, सबको पता है फलाने की जा रही है. क्यों? पूछ किस माँ का दूध पीकर
تو یہاں تک پہنچی، تیری ماں وہ تھی جس نے ساری زندگی اپنے سسر سے بھی پردہ کیا، تو اس ماں کی بیٹی ہے۔ جب وہ بیاہ کے آئی تھی نہ بجلی تھی نہ پنکھا تھا، ایک ڈگمگاتا دیا سا پورے کمرے کو روشن کرتا تھا، اس میں نماز بھی پڑھے کرے تھے، غسل بھی کرے تھے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوا کرتی تھی، درود شریف کی تسبیح بھی ہوا کرتی، اس کے اندر ہنڈی روٹی بھی ہوا کرتی تھی۔ رب اکبر کی قسم، جب نمازوں کا نور تھا تو دودھ پر ملائی بھی نور آیا کرتی تھی۔ جب چہروں کی بہودی ہو گئی، کھانوں کے اندر سے بھی برکتیں ختم ہو گئی ہیں، چہرے تو اجڑے جو اجڑے۔ ذمہ داری سے اللہ کی عزت کی قسم بات کر رہا ہوں، دودھ بیچنا گناہ سمجھا کرتے تھے، مکھن کھیر گھر کے بالک کھایا کرتے تھے۔ ہے ہمارے گھروں میں کچھ؟ گاؤں میں جب شادی ہوا کرتی تھی، کہاں کرسیاں کہاں ٹینٹ آیا کرتے تھے، ہر بندہ اپنے گھر سے 2 چرپائیاں، 2 گدے، 2 بستر لایا کرتا تھا۔ جس دن اس گاؤں سے، یاد کرو اپنے پرکھوں سے جا کے پوچھو، جس دن اس گاؤں سے کسی کی دھی رخصت ہوا کرتی، اس دن اس گاؤں سے دودھ باہر نہیں جایا کرتا تھا۔ دھی کی شادی ہے بھائی، ڈرمیاں کی ڈرمیاں گھر میں آوے تھی۔ لڑکی کے باپ کو پتہ ہی نہیں ہوا تھا کتنے مہمان میرے گھر میں آئے، بیٹھ کے کھلی ہوئی تھی۔ نہ ویٹر ہوا کرتے تھے، ہر گاؤں کا جوان اللہ کی قسم اپنی بہن بیٹی سمجھ کر رخصت کیا کرتا تھا۔ کہاں تھی سیلفیاں؟ اس وقت ہاتھوں میں دعائیں ہوا کرتی تھی، آج ہاتھوں میں موبائلوں میں پوز ہیں۔ بتا رابعہ بصری کا کردار کہاں سے آئے گا؟ میں غیر سے کیا گلہ کروں؟ میری بہن کو تو میرے بھائی نے ننگا کیا، میں غیر سے کیا گلہ کروں؟ بھائی پوز بنوا رہے، کیمرے والے کو لے کے جا کے کہہ رہے اس سے بڑی بغیرتی کیا ہوئے گی؟ کیمرے والا اکیلا کھڑا، میری بہن اکیلی کھڑی ہوئی ہے، کبھی ہاتھ اوپر مٹکا رہا، وہ منہ مٹکا رہا۔ یہ اس ماں کی گود کے اندر پرورش کر کے آئی جس ماں کے سینے کو کبھی آسمان کے سورج نے نہیں دیکھا تھا۔ ان پردوں کے اندر تو تیری میری ماں نے ہمیں دودھ پلایا۔ پنکھا نہ ہاتھ والا ہوا کرتا تھا، نہ پیڈسٹل، نہ پنکھا سر والا ہوا کرتا تھا، چھت والا۔ بوریوں کے پردے ہوا کرتے تھے، موٹے موٹے بھاری بھاری دروازے پہلے بند، پھر اوپر بوری ڈالا کرتی تھی۔ جب اندر بیٹے کو ماں دودھ پلاتی تھی، دیور جیٹ کی ضرورت نہیں تھی، سسر کی ضرورت نہیں تھی، باپ کی ضرورت نہیں تھی، بھائی کی ضرورت نہیں تھی کہ کمرے میں آوے کہ اندر پاک ماں پاک بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ رب اکبر کی قسم، پھر ماں کا ایک ایک دودھ کا گھونٹ اسے ولایت کے درجوں پہ اونچا کرتا تھا۔ حیات کی آنکھوں میں باپ کے ہاتھ سے بیٹی نہ بچی، بھائی کے ہاتھ سے بہن نہ بچی، ماموں کے ہاتھ سے بھانجی نہیں بچی۔ میں یوں نہیں کہا کہ عزت تار تار کی، اللہ اکبر۔ اور میرا عزیز ہو، کس کا گھر اجاڑ دینا بھی تو عزت اجاڑنا ہے۔ بھانجی کی شادی پہ منڈا لے کے آنے والا ماموں، آنے والے وقتوں میں اس نے بھانجی کا گھر توڑوا دیا ہے۔ اور وہ کیا جمکاروں میں چاچے نے برات پہ ملنے کی، تائے نے برات پہ ملنے کی، اس نے لڑکی کے شورے کے کان کے اندر بھر دیا۔ بھائی رشتہ کرنے سے پہلے کسی بڑے سے پوچھا کہ نہیں پوچھا؟ اللہ اکبر۔ گاؤں میں 4-5 بندوں سے پوچھ لیتے، اس گھر کے بارے میں تمہیں بتلاتے، یہ کون ہے؟ تائے بھتیجے کے گھر کی اصلیت بتلا رہا ہے۔ ایسے نمک حرام پیدا ہونے تھے۔ تمہارے سے تو وہ چور اچھے تھے جو اس گاؤں کے اندر چوری کرنے آیا کرتے تھے، تمہارے سے تو وہ چور اچھے تھے، تمہارے سے تو وہ چور اچھے تھے جو اس گاؤں میں چوری کرنے آتے تھے، آنے سے پہلے پوچھا کرتے تھے ہمارے گاؤں کی کوئی دھی تو نہیں ابھی آئی ہوئی، لوگ کیا کہیں گے؟ خود ہی بچی کو جہیز دے کے بھیجا، خود ہی لوٹنے کے لیے آ گئے ہیں۔ چور غیرت والے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کا مدرس ہے میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ خاندان کے اندر شادی میں چلے گئے، مدرسے کی چھٹی ہوئی، بیل گاڑی تھی،
4 चफेरे लकड़ियां गाड़ के यूं करके पर्दा गाड़ लिया, पर्दा डाल दिया, अपनी बच्ची को, बीवी को, घर वालों को बिठाया, रस्ते के अंदर चोर पड़ गए, अल्लाह अकबर, मदरसे के उस्ताद नाम मेरे जहन से निकल गए, यूं करके रेड़ा गाड़ा चला रहे थे, चोरों को देखेगा भाई तुम्हारा मकसद चोरी करना है, खबरदार, इसके अंदर वो गैरत वाली औरतें बैठी जिनको मैंने भी आज तक नहीं देखा है, मेरी धियां हैं, मेरी बहुएं हैं। वादा कर रहा इस रेड़े के करीब ना आइयो, सोना कहेगा सोना मिलेगा, कपड़ा कहेगा कपड़ा मिलेगा, पैसा कहेगा पैसा, सारी चीजें दे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है बाबा, हमारा काम इज्जत लूटना थोड़ी है, मान लेना है। पर्दे में जाके कहने लगे बेटियों बाप की दाढ़ी का ख्याल करियो, चोरों से वादा किया है कोई चीज बचाइयो ना, सारी दे दो, इज्जत बच जाए, माल खुट गया कल आ जाएगा, इज्जत